بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد کتاب نمبر 67 کتاب النکاح باب نمبر 1 الترغیب فی النکاح نکاح پر آمادہ کرنا۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ باب باندھ کر۔ سب سے پہلے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھ کر امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی تردید فرما رہے ہیں۔ حضرت امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ نکاح ہر حال میں واجب ہے، چاہے زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں آپ پر نکاح کرنا واجب ہے۔ جبکہ جمہور جو علماء ہیں، علماء کرام کی جو بڑی جماعت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تب تو نکاح کرنا واجب ہے، اگر زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ نکاح واجب نہیں ہے۔ اب یہ نکاح افضل ہے یا پھر نکاح نہ کرنا افضل ہے، وہ مسئلہ آگے آئے گا۔ ابھی یہاں اتنا سنیے، پھر جو ہے حضرت نے آیت کریمہ پیش کی ہے کہ امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کرتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ اس میں امر ہے، یعنی آرڈر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے نکاح ہر حال میں کرنا واجب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر کے لیے آگے حدیث نمبر آئے گا 5064، جس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ جو آپ کے بھانجے تھے، حضرت عروہ نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، تو اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی تھی کہ بھانجے مسئلہ یہ تھا کہ ایک یتیم بچی ہوتی، کسی کی پرورش میں ہوتی، جیسے چچا زاد بھائی کی پرورش میں ہوتی، وہ کیا کرتا اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت بڑی خوبصورت ہے، یہ بچی اور مالدار بھی ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو جو دوسری عورت کو جو مہر دینا ہوتا ہے اس سے کم مہر میں اس سے نکاح کر لوں تو میرا مال بھی بچ جائے گا اور حسین عورت سے میری شادی بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، اگر تم یتیم بچیوں کے باب میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو کسی اور سے نکاح کر لو۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر بتا رہی ہے کہ نکاح کرنا واجب نہیں ہے، یہ تو اس وقت کہاں فن کے ہو اگر تم یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو کسی اور سے نکاح کر لو۔ اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ امر یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ ترغیب کے لیے ہے یا پھر مباح کام کے لیے، وہ مسئلہ آگے۔ بہرحال حدیث پاک پیش کی ہے، اس کا نمبر ہے 5063 اور یہ مشہور و معروف روایت ہے۔ یہ آپ نے مشکات شریف جہاں کتاب النکاح شروع ہوئی تھی کتاب النکاح، وہاں آپ نے دوسرے نمبر کی حدیث یا تیسرے نمبر کی حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ 3 آدمی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کے پاس آپ کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے غرض سے آئے تھے۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ مشہور جو قول ہے، میں اختلاف کی طرف جانا نہیں چاہتا، ایک ہے حضرت علی ابن ابی طالب، دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، اور تیسرے تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون تھے یا کوئی اور تھے۔ بہرحال یہ 3 آدمی میرے آقا کے گھر والوں میں سے کسی کے پاس گئے اور گھر والوں نے انہیں صورتحال بتائی تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اور حضور کے درمیان میں کیا نسبت ہو سکتی ہے، یعنی حضور کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، حضور کی جو عبادت بتائی ہم کو تو اس سے زیادہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک شخص نے تو یہ کہا میں ہمیشہ یعنی پوری رات نماز میں مشغول رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کبھی میں روزہ نہیں رہوں گا، اور تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ اس لیے بعضوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ پہلا جملہ حضرت
حضرت علی نے کہا تھا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرا جملہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور تیسرا جملہ حضرت عثمان بن مظعون نے کہا تھا۔ اتنے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے کہ تم ہی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ پھر میرے آقا نے ان سے کہا کہ سنو، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اس کے باوجود یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں۔ بس پھر فرمایا کہ سنو، یہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دیکھیے اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ نکاح کرنا یہ میرے آقا کی سنت میں سے ہے، واجب میں سے نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک چیز تو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں میرے آقا سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ بات میری نوٹ کیجئے، جتنے لوگ میری بات سن رہے اس کو سمجھیے کہ ان تین صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ میرے آقا کے تو اگلے پچھلے جب گناہ معاف ہو گئے تو ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، تو میرے آقا نے صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں، مجھ سے آگے مت بڑھو۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ہم کچھ کام ایسے کر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے یہ چیز اچھی ہے نا، اس میں برائی کیا ہے، لیکن میرے آقا نے نہیں کی ہوتی تو پھر یہ چیز بدعت بن جاتی ہے، یہ چیز گناہ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اس نقطے کو نوٹ کر کے ہمیں شریعت سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5064 نمبر کی، اس کی میں نے تفسیر بتلا دی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ کو اس آیت کی تفسیر بتائی دی کہ یتیمہ پر ظلم مت کرو، اس کو پورا مہر دو، اگر پورا مہر نہیں دے سکتے ہو تو کسی اور سے نکاح کرو۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب نمبر ہے 2، اور باب کا عنوان ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج وهل يتزوج من لا عرب له في النکاح۔ کیا مطلب؟ اس باب کو اچھی طرح سمجھو۔ دیکھیے اس باب میں ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو، گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ خرچ اٹھانے کی طاقت ہے، بیوی کو سنبھالنے کی طاقت ہے، بچوں کو سنبھالنے کی طاقت ہے، تو اس کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے نکاح۔ اس لیے کہ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آنکھوں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہاں درمیان میں ایک بات سنا دوں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ نبیوں کو، دنیا میں جتنے نبی آئے، نبیوں کو 4 چیزیں پسند تھیں۔ اس میں ایک ہے نکاح، ایک ہے حیا، اور ایک ہے تعطر، اور ایک ہے سواک۔ تعطر خوشبو لگانا، اور مسواک کرنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا مشکات شریف میں کہ نکاح کو سارے انبیاء نے اس لیے پسند کیا کہ اس سے انسان کا باطن، اندرون پاک ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بیوی ہوگی اس سے صحبت کرے گا تو اور خیالات اندر سے نکل جائیں گے۔ حیا، شرم، اس کے ذریعے بھی انسان کا باطن درست ہوتا ہے۔ اور 2 چیزیں تو بتلائی، اس سے ظاہر یعنی خوشبو، اس سے انسان کا ظاہر درست ہوتا ہے، اور مسواک، منہ صاف کرے گا تو اس سے انسان کا ظاہر درست ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو سناؤں کہ نکاح اگر کرے گا تو بہت سی مرتبہ بیوی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انسان کا باطن تو درست ہوتا ہے، ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک لطیفے کے طور پر سنا رہا ہو کہ انسان کا باطن تو درست ہو ہی جاتا ہے لیکن ظاہر بھی۔ کیا مطلب؟ بہت جب تک بیوی نہیں آئی تھی اس وقت تک اس کی مونچھوں کے ٹھکانے نہیں تھے، بیوی نے آ کر اس کو مونچھ بنانا سکھا دیا۔ بیوی نہیں تھی تب تک کپڑوں کے ٹھکانے نہیں تھے، بیوی نے آ کر اس کو اچھے کپڑے پہنانا سیکھا۔ تو بیوی نے آ کر تو اس کا باطن بھی درست کیا اور اس کا ظاہر بھی درست کیا۔ ظاہر بات ہے تو پھر نکاح کرنا ہی چاہیے۔ نکاح کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس دیواجی زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ لکھا ہے اس کو سمجھیے، هل يتزوج من لا عرب له في النکاح۔ کیا مطلب؟ جس کو نکاح کی ضرورت نہ ہو وہ نکاح کرے یا نہ کرے۔ یعنی کچھ بہت سی مرتبہ نکاح کا شدید تقاضا نہیں ہوتا، بھائی میرے اندر تقاضا نہیں ہے تو کیا کروں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اختلاف ہے۔ چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نکاح کوئی مستحب عمل نہیں ہے، بس ایک مباح، ایک جائز کام ہے، مستحب کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ یہ نکاح چھوڑ دیتا ہے، اگر شدید تقاضا نہیں ہے تو کوئی برائی نہیں ہے۔
دوسرے علماء خاص کر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نکاح کو مستحب امر مانتے ہیں، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عبادات اور نکاح کو عبادات میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ شدید تقاضا نہ ہو تب بھی انسان کو نکاح کر لینا چاہیے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس لیے کہ آپ ظاہر سی بات ہے، اب وہ باتیں آپ نے اصول الشاشی وغیرہ میں پڑھی ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن بس اتنی بات سمجھنا ہے کہ نکاح کا شدید تقاضا نہ ہو پھر بھی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے نکاح کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جائز امر ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی تھے، حضرت نے نکاح نہیں کیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح نہیں کیا، خود ہمارے زمانے کے شیخ الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے نکاح نہیں کیا۔ بہرحال جس کو نکاح کا شدید تقاضا نہیں ہوتا تھا وہ نکاح نہیں کرتا تھا۔ یہاں ایک مسئلہ چھیڑا ہے، پھر اس کے بعد حدیثیں لائے ہیں، حدیثوں کی تشریح بعد میں کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔